اچھا، ہم نے کیا تھا آیت نمبر 55 تک، جس میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں یعنی جتنی بھی پیداوار ہے اس پر مقرر کر دیجئے، میں سارا کچھ ذخیرہ کروں گا، جتنے اسٹور ہاؤسز ہیں نا ان کا منسٹر بنا دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنی اسکل کا بھی اظہار کیا اور خود اپنی یہ جو خدمات تھی وہ پیش کی، اور پھر ان کو اسٹور ہاؤسز کا منسٹر بنا دیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ساری یہ جتنی پلاننگ ہو رہی ہے، کر تو وہ ظاہر ہے بادشاہ ہی رہا ہے کہ جو ان کی بات مان رہا ہے اور ان کو ایک عہدے پر اپوائنٹ کر رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے دیا اقتدار لیوسف فی الارض، یوسف کو زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے نوازتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو اقتدار دیا زمین میں۔ کہاں یہ کہ وہ اپنے گھر سے دور، اپنے والد سے دور، پہلے ایک کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے پھر انہوں نے ایک غلامی کی زندگی کتنے سال بسر کی، ادھر سے وہ جیل میں چلے گئے، حالانکہ تھرو آؤٹ ان کا کیریکٹر کتنا زبردست ہے، ان کا صبر کتنا اعلیٰ ہے، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کتنا زیادہ ہے، لیکن ان کے اوپر ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح یعنی یہ جو ساری پلاننگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے یوسف کو ایک سٹیٹس دینا تھا۔ مکنّا لیوسف فی الارض، مکان کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں نا، یعنی جدھر آپ رہتے ہو، زندگی بسر کر رہے ہوتے ہو، اور روزمرہ کے جو آپ کے معاملات ہیں وہاں پر آپ ادا کر رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں یعنی جو مصر کی زمین تھی، وہاں پر جو اقتدار دیا، جو ایک رہائش بھی دے دی اور جو فریڈم دے دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے دیا تھا، یہ ساری پلاننگ ہم نے کی تھی۔ اور ہم نے کتنی یہ ایک خوبصورت سی بات ہے نا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو ایک بادشاہ کو خواب میں جا کر، اصلی میں بھی حقیقت میں بھی نہیں، خواب میں جا کر اس کو ایک طرح سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ ہو تو یہی رہا ہے کہ اس کو پہلے خواب آیا، پھر تعبیر ملی، پھر اس کے دل میں یہ بات گھر کی کہ اچھا یوسف جو ہے یہ بڑے کام کا ہے اور اس کو میں نے اپنے پاس بلانا ہے، لیکن اس میں سارا کا سارا جو پیچھے پلاننگ تھی ساری، وہ کس کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو وہ ایک خواب کے ذریعے آپ کی زندگی کی کایا بھی پلٹ سکتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی محرومی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، یا کوشش کے باوجود آپ بار بار فیل ہو جاتے ہو، یعنی اپنے اس پلان میں یا اپنی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں، تو کبھی بھی گیو اپ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی بنا دیتا ہے جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے، تو توکل ضروری ہے۔ اور یتبوأ منہا حیث یشاء، دیکھیں یتبوأ کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کیا کہ یعنی قیام کرتا وہ یہاں پر جہاں بھی وہ چاہتا۔ یتبوأ کا مطلب ویسے تو قیام کرنا یا آباد ہونا یہ مطلب ہے، لیکن دیکھیں آباد ہونے کے لیے نا اور بھی بہت سے ورڈز ہیں عربک میں، جیسے سکنہ، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی اور جگہ سے آ کر ایک جگہ پر آپ قیام اگر کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں سکنہ، اس نے سے یہاں پر جو ہے وہ سکونت اختیار کی ہے، اس طرح کہتے ہیں نا۔ تو سکنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ حضرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شہر میں آباد ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینٹ میننگز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یتبوأ کا مطلب ہے کہ کسی ایسی جگہ پر آ کر آباد ہونا جہاں پر سارا جو ماحول ہے یا جو سارا انوائرمنٹ ہے یا لوگ ہیں، وہ جو جگہ ہے وہ آپ کی طبیعت کے موافق ہو، یعنی آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، یعنی یو آر کمپلیٹلی سیٹلڈ اوور دیئر، یو آر ہیپی اوور دیئر۔
اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں پر وہ جدھر بھی چاہتا، یعنی اس زمین میں obviously اگر بادشاہ کے انڈر وہ کام کر رہا ہے، ہی از اے منسٹر، تو پھر ڈیفینیٹلی ہی ہیز کنٹرول، ہی ہیز اتھارٹی. اور کافی زیادہ جگہیں جو ہیں، اگر ان کی ساری ان کا جو جتنا بھی ادھر جو پیداوار ہو رہی ہے زمین میں، اور وہ جو سارا کا سارا کھانا جو ہے اس کو انہوں نے سٹور کرنا ہے. ظاہر ہے فرسٹ 7 ایئرس تو اب سٹوریج میں لگنے تھے، اور اگلے 7 سال جو تھے وہ اس میں یہی سٹوریج جو ہوئی ہوئی تھی اسی کو انہوں نے یوز کرنا تھا. تو ڈیفینیٹلی یوسف علیہ السلام ہیڈ آل دا اتھارٹی اوور اے لاٹ آف پلیسز. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ بڑے ایک زمین میں، ایک لینڈ پہ ان کی ایک اتھارٹی تھی. تو اب وہ وہاں پر ظاہر ہے پھر جس طرح سے چاہتے زندگی گزارتے. اور سبحان اللہ، چوائس آف ورڈز بتا رہا ہے، یعنی یتبوؤ کا جو ورڈ ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی. یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بس صرف آباد کیا. اردو میں تو اس کا مطلب آباد نکل رہا ہے، لیکن اگر ہم عربی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پراپرلی ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی جو وہ جو چاہتے تھے نا، جو ان کے لیے ضروری تھا، جو ان کی خواہش تھی یا جو وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کا ان کو انوائرمنٹ مل گیا تھا. اب سبحان اللہ. تو جب آپ اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں اور پیشنس سے کام لیتے ہیں، نیگیٹو ریاکشن سے خود کو روک کے رکھتے ہیں، اور اللہ پہ پھر بھی توکل رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہم صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ امید چھوڑ دیتے ہیں نا، مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب پتہ نہیں میرے لیے کوئی خیر میرے مقدر میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. یوسف علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا. انہیں کنفرم تھا، اس بات کا یقین تھا ابھی حالات میرے تنگ ہیں، اور وہ کتنے سال لگ گئے ان تنگ حالات میں بھی، پھر بھی یقین کا دامن نہیں چھوڑا کہ مجھے پتہ ہے کہ آسانی ضرور آئے گی، مجھے پتہ ہے کہ اچھے دن، اچھا ٹائم ضرور آئے گا. تو یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھ لو کہ میں نے اس کے ساتھ پھر کیا کیا. اس کو کتنی ایک دیکھیں ورلڈلی پوزیشن بھی دے دی. لوگ تو ظاہری سی بات ہے دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کچھ شہرت کے دل دادا ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں شہرت مل جائے، لوگوں میں ایک مقام مل جائے، یعنی کوئی ایسی پوزیشن، ورلڈلی رینک مل جائے جس میں ہم بہت زیادہ، ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، لوگوں میں بھی ہمارا ایک نام ہو. یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے یہ سارا کچھ دے دیا. تو یہ ایسے ہی نہیں مل گیا تھا نا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ تھا، صبر تھا، ان کا اچھا اخلاق تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جتنی بھی کوالٹیز ہم نے یوسف علیہ السلام کی پڑھی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی ان کو انٹرنلائز کریں، کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے جواب نہ دیا، غصہ نہ کیا، یا ہم نے اگر جو ہے نیگیٹو ریاکشن شو نہ کیا، تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ مس آؤٹ کر جائیں گے، یعنی بہت زیادہ لاس ہو جائے گا ہمارا. لیکن ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے کامیابی ملی. تو نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے نوازتے ہیں. یعنی نصیب کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کے نصیب میں آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ملا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہی سے ملا ہے. اب یہاں پر ہو سکتا تھا ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو ہم نے تو پراؤڈ ہو جانا تھا کہ دیکھو ایک تو میں نے ایسے خواب کی تعبیر بتائی ہے جو کوئی بھی نہیں نکال پا رہا تھا، اور یعنی ہر طرح کے کاہن سے، نجومی سے، اور ہر طرح کے تعبیر بتانے والے سے بادشاہ نے پوچھا، لیکن دیکھو مجھے پتا تھا اور میں نے بتائی، اور کتنے اچھے سے میں نے ڈیل کیا سارا کچھ. میرے سے اتنا امپریس ہو گیا بادشاہ، اور پھر مجھے یہ پوزیشن بھی مل گئی. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے. یعنی آپ کو بھی جو کچھ ملے گا نا دنیا میں، کوئی بھی ورلڈلی سٹیٹس مل گیا ہے، کوئی آپ کو زیادہ پیسہ مل گیا ہے، اگر اولاد زیادہ مل رہی ہے، کچھ بھی مل رہا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مل رہی ہے وہ چیز. اور اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کر پاتے ہو. تو کبھی بھی انسان کو غرور میں بھی نہیں آنا چاہیے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوں کا، یعنی جو محسن ہوتا ہے، محسن کو تو ہم کتنا ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے.
کہ ضائع کرنے کے لیے بھی عربی میں بہت سے لفظ ہیں. ایک ہوتا ہے ضلع. ٹھیک ہے، ضلع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اپنا وجود کھو دینا، یا ایون گمراہی کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یو ایکچولی لوز یور سیلف، یو لوز یور پاتھ. ٹھیک ہے، تو ضلع کا مطلب ہوتا ہے اپنا وجود کھو دینا، یا پھر کسی چیز میں اتنا زیادہ رل مل جانا کہ انسان یا کوئی اور چیز وہ اپنا وجود کھو دے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضلع. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور میننگز بھی، اور بھی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، حبیطہ بھی ہوتا ہے ایک بطلہ ہوتا ہے. بطلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز آ کر کسی ایک چیز کو ضائع کر رہی ہے. یعنی کسی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پر قرآن میں آیا ہے کہ اپنی احسان کو، یعنی اپنے صدقات کو باطل نہ ہونے دینا من اور اذا سے، یعنی دکھاوے سے اور احسان جتانے سے اس کو، نیکی کو باطل نہ ہونے دینا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ضائع ہونے کے معنوں میں آ رہا ہے، لیکن کسی اور وجہ سے. اسی طرح حبیطہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اور اسباب آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ایک چیز یا کوئی نیکی یا کچھ بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک چیز بالکل برباد ہو گئی ہے. لیکن ضائع ہونا، اس کا عربی میں کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی. یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑا ریزن نہیں، یعنی یہ نہیں ہے ہو رہا کہ میں بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ کوئی بہت، یعنی بڑے پیمانے پہ کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل تباہ ہو رہی ہے یا برباد ہو رہی ہے، بلکہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ایک چیز ضائع ہو سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی چھوٹے پیمانے پہ بھی وہ اجر ضائع نہیں ہونے دے گا. جس طرح بالکل ہے نا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کے سامنے مل جائے گی اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ اجر ضرور دے گا. ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم جب نیکیاں کرتے ہیں کہ اب اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے نا، مطلب میں ہی پین میں ہوں یا میں ہی تکلیف میں ہوں، کسی کے ساتھ نیکی بھی کرے جا رہی ہوں، ان ریٹرن مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، عورتیں زیادہ گلا کرتی ہیں اس چیز کا بہت زیادہ کہ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے شوہروں کے لیے بھی یا اپنے گھر کے لیے بھی، اور سب کچھ، بہت سے ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ان کے رشتوں سے کہ ہم اتنا کچھ کرتی ہیں لیکن ہمیں دیکھو ذرا، ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا، ہمارے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یا ہماری خواہشات تو پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں. تو اس ٹائم پر یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ محسن ہیں نا، آپ تو احسان کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں نا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع کر دے. اور آپ کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ یعنی آپ کو اس نیکی کا بدلہ نہ دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ رات کو اٹھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں بس. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اتنے دن جب گزر جاتے ہیں اور سپوز آپ کوئی ایک دعا مانگ رہے تھے، وہ پوری نہیں ابھی تک ہوئی، تو آپ کہنے لگ جاتے ہو کہ پتہ نہیں اب میں کیسے دوبارہ تہجد اٹھ کے پڑھوں، کیونکہ دیکھو میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں. تو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا میری بات نہیں مانیں گے اور اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ چھوڑ دو گے. لیکن اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ آپ ہی کا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کوئی نیکی کرو اور احسان کرو اسپیشلی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نہ دے. یا تو وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا یا اس سے کوئی بہتر چیز آپ کو دے دے گا، لیکن اپنے وقت پر دے گا نا، اپنی پلاننگ کے مطابق جو اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، جو اس کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بہترین ہے، تبھی دے گا. اور یا پھر آپ کے لیے آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، کیونکہ آخرت میں تو یہ ہے نا کہ لوگ کہیں گے کہ جب اجر والوں کو، دعا والوں کو ان کا اجر ملے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اب میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں تو ہم کبھی نہ کہیں کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، ایسے تو کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو وہ کیا ہی اجر ہوگا جس کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ کاش میری دعا نہ قبول ہوتی. مطلب آپ سوچیں کہ وہ امیجن ہم کر ہی نہیں سکتے اس اجر کو. ٹھیک ہے، تو جب جس چیز کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ امیجن کر سکتے ہیں، تو کیا چیز ہے کہ پھر بھی اس کے لیے تڑپنے والا بنا دے ہمیں.
ایک ایمان، ایک یقین، ایک اعتماد کہ ہے تو صحیح، ہے تو حق، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ ٹھیک ہے، متقین کی یہی نشانی ہے نا کہ وہ اس کتاب کو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ جب یہ آخرت کا بتاتی ہے، جنت کا، جہنم کا ہمیں بتاتی ہے، تو ہم نے اس پر ایمان لانا ہے کہ ملے گا اجر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردانی نہ کرے۔ انسان قدر نہیں کرتا اکثر، انسان معاف بھی نہیں کرتا اکثر، اور انسان آپ کو وہ بدلہ بھی نہیں دے سکتا آپ کی نیکی کا جو آپ نے کی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اور کتنا دیتا ہے؟ کیا صرف اتنا جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہو یا جتنی آپ نے نیکی کی ہے؟ نہیں، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ جس طرح صدقے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 700 گنا اجر بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور کئی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو 10 دفعہ اجر لکھا جاتا ہے، لیکن ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ گناہ لکھا جاتا ہے نا۔ تو اس طرح کی کتنی روایات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ ہم نے تو چھوٹا سا کوئی کام کیا، وہ بھی اسی کی توفیق سے۔ ایون دعا بھی اگر ہم مانگتے ہیں نا، دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں اور نماز میں اللہ کے سامنے جو جھکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بلبوتے پر سب کچھ چھوڑ دیں تو پھر تو انسان نہیں کر سکتا، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ تو پھر دعا وہی قبول کر رہا ہے، وہی ہمیں توفیق دے رہا ہے دعا مانگنے کی، تو یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جب انسان کا گول یہ ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کی خاطر، احسان میں بھی یہی آ جاتا ہے نا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک یا البتہ اجر آخرت کا خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لا رہا یا جو اللہ سے ڈر ہی نہیں رہا، کیونکہ آگے کیا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر یعنی احتیاط سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ کہ دیکھیں نا کہ جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز حرام ہے اور آپ پھر بھی کرے جا رہے ہو، یعنی اکثر ایسے کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ نہیں، آپ نے حرام راستہ اختیار نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے سود کتنا برا ہے کہ وہ تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، لیکن انسان آگے سے کیا کہتا ہے کہ آج کل تو سب کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی کاروبار یا کوئی کام ایسا ہے جو سود کے یا رشوت کے بغیر چلتا ہو؟ اور ہمیں آپ لیکچرز نہ دیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اور کتنے ایسے کام ہیں کہ جو انسان کو پتہ ہوتا ہے مگر وہ احتیاط نہیں کرتا۔ تقویٰ میں صرف ڈرنا نہیں ہوتا، ڈرنا مطلب نہیں ہے، تقویٰ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کانشیس ہو جاؤ نا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ نے آپ سے سارا جو حساب کتاب ہے نا آپ نے کیا 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 زندگی میں، وہ اللہ نے سوال کرنا ہے اور اس کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے۔ وہ ہے نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جس کو جو اپنے رب کے مقام سے خوف کھا گیا، وہ مقام کیا ہے؟ کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقام ہے، جو اس کی قدر و منزلت ہے، اس سے جو ڈر گیا، اور ایک مقام قامہ یقوم یعنی کھڑے ہونے سے بھی ہے نا کہ جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے، قیام کرنے سے ڈر گیا، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھا کر جیتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر دے، اور اگر ہو بھی جاتا ہے کبھی غلطی سے تو پھر بار بار اپنی وہ اصلاح کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اگر یہ اینک ہو کہ وہ دیکھ سکے اپنی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنی کمیاں ہیں، کیونکہ منافق کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث سے، کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جس کو لگتا ہے نا وہ پکا مومن ہے، دراصل وہی منافق ہے، اور اگر ایک انسان جس کو شبہ رہتا ہے نا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں، دراصل وہی مومن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کو وہ چیزیں آپ ہائی لائٹ کرنے لگ گئے ہیں اپنے اندر
ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دین پر جب آنا شروع ہوتے ہیں نا، پڑھنا شروع ہوتے ہیں منافقت کے بارے میں یا عذاب کے بارے میں، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہم نے تو بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا۔ تو ان سے جو ہے نا ہم نے کیا لینا ہے لیسن، کہ اگر الحمدللہ ہمیں ہائی لائٹ ہونے لگ گیا نا ہمارے سامنے، ہماری برائیوں کا پتہ لگنے لگ گیا ہے، تو یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ یہ تم ایک مومن کی شان ہے کہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ ہو، وہ ہی اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہتا ہے، اور اسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر سے ساری برائیاں نکالوں، تزکیہ کروں اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلاؤں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ساری جتنے بھی ہمیں وعید سنائی جاتی ہے نا، اس کو بھی پازیٹیو لینا ہوتا ہے کہ یہ تقوی کیوں اختیار کرنا ہے، کیوں اختیار کرنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور آخرت کا اجر مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو ایمان لائے گا، جو اللہ سے ڈر کے اپنے نفس کو برائی سے روکتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا، تو آخرت کا اجر اسی کے لیے ہے، اور آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے کتنا بڑا ہے، یعنی وہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا حقیر ہے اللہ کی نظر میں، یعنی اگر یہاں سے ادھر کا کوئی اگر لاس بھی ہو جاتا ہے نا، تو وہ اتنا بڑا لاس نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی قربانی دینی بھی پڑ رہی ہے نا، اور اس کے بدلے اگر آپ کو آخرت مل رہی ہے، دین یو ہیو اے ون ون سچویشن، آپ لوزر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک صحابی تھے نا کہ جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس جنت کے لیے آگے بڑھ کر کوشش کرے اور شہید ہو جائے، کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ کھجوریں کھا رہے تھے بیٹھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی جنت میں جانے کو ڈیلے کیوں کروں، مطلب ان چند کھجوروں کے بدلے کیوں نہ میں جنت میں جا کر عیش کروں نا۔ تو وہ بیٹھ کے وہ کھا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ چند سیکنڈ جو تھے وہ شہید ہونے سے وہ ڈیلے ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ میں آگے بڑھ کر جنت کے لیے کوشش کروں اور جنت حاصل کر لوں۔ اور وہ پھر انہوں نے کھجوروں کو سائڈ پہ رکھا اور وہ آگے بڑھے اور وہ شہید ہو گئے اور جنت انہیں مل گئی۔ تو یہ شوق تھا ان کا، یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ آخرت کا اجر مل جائے گا۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ وہ نعمتیں پڑھتے ہیں نا آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں پڑھیں، بلکہ یہ ہوم ورک کر لیتے ہیں کہ کل ہم انشاءاللہ کیا ڈسکس کریں گے، کہ آپ سب جنت کے بارے میں نا کوئی بے شک آیت ہو، کوئی حدیث ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی اٹریکٹیو سی ہو کہ آپ کے دل کو بھی خوشی ملے، آپ کا بھی شوق بڑھے جنت کا، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ اور دوزخ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بھی کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت جس میں اس کی ڈسکرپشن ہو، وہ ضرور بتائیے گا، تاکہ ہمیں علم آئے نا، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو پھر ہی ایک انسان جو ہے وہ زندگی کی، وہاں کی زندگی کی کوشش کرتا ہے نا کہ وہ میری اچھی ہو۔ بیچ کا تو دیکھیں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو میڈیوکر سی زندگی چاہیے ہوگی وہاں پر، ہمیں نہیں، بہت لگژریز چاہیے، ہم نے بس عذاب سے بچنا ہے، بس ہلکا سا، بس ایک گھر مل جائے رہنے کا، تھوڑا بہت ہمیں سامان مل جائے زندگی گزارنے کا، اور اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو وہاں پر جنت ہے یا تو وہاں پر جہنم ہے۔ اس سے پروو ہو گیا کہ یہ زندگی کیا ہے، پھر امتحان، اس کو امتحان لینا پڑے گا ہمیں۔ ہم اس کو جنت بنانے پر تل جاتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے نہیں نہیں یہاں ہی سارا کچھ ملے، بس جو خواہش ہے اس کو پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صبر نہیں کرتے۔ لیکن صبر بہت ضروری ہے، اور صبر بہت افیکٹو ہے، اور وہاں کے لیے، وہاں پر اجر حاصل کرنے کے لیے تو ایمان کا ہونا، تقوی کا ہونا اور صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے کیا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور اس کے پاس پہنچے، فَعَرَفَهُمْ، تو اس نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، کتنے بھائی تھے ویسے، ٹوٹل 11 بھائی تھے، لیکن ان میں سے ایک جو تھے بنیامین، وہ بھی چھوٹے بھی تھے اور وہ ان کے سگے بھائی تھے، باقی جو 10 تھے وہ سوتیلے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کیوں آئے تھے ان کے پاس، کیونکہ دیکھیں
جو مصر تھا، ایجپٹ جو تھا، اس میں تو یہ ساری پہلے سے انہوں نے پروڈکشن کر لی ہوئی تھی کہ 7 ایئرز ہوں گے فرٹیلیٹی کے، 7 ایئرز ہوں گے جس میں بہت سا غلہ اگے گا، لیکن پھر آگے 7 سال قحط کے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی مال، کوئی کھانا، کچھ پیداوار نہیں اگے گی. تو لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، آلریڈی کافی کچھ ذخیرہ کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ہمسیلف دا منسٹر آف آل دا اسٹور ہاؤسز اوور دیئر. لیکن جو بھائی تھے یہ کہاں سے آئے تھے، یہ فلسطین سے آئے تھے، ٹھیک ہے. وہاں پر تو کسی کو نہیں اس طرح کی پروڈکشن تھی. اب جب قحط آیا تو وہاں پر سارا کا سارا غلہ ختم ہو گیا. اب پھر پتہ ایسے چل جاتا ہے نا آس پاس کے علاقوں کو یا ملکوں کو کہ بھئی اس ملک میں تو ان کے حالات تو بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حالات تو تنگ نہیں پڑے، اور انہوں نے تو بہت اچھے سے اپنی سیونگز کر لی، پلاننگ کر لی ایک، ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا، جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ ضرور، چاہے اس کو بہت لمبا سفر بھی کرنا پڑے، بہت محنت بھی کرنی پڑے، راتوں کو جاگنا بھی پڑے، وہ پھر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ان بھائیوں نے، جب ان کو پتہ چلا کہ یوسف کے پاس اس کے پاس یہ سب کچھ ہے جو ہمیں چاہیے، ہمیں اس سے مدد مل سکتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے جو ہیں وہ اتنے دور کا سفر طے کر کر ان کے پاس پہنچے کہ ہماری کچھ مدد کریں اور ہم تاکہ اپنے گھر واپس جائیں اور ہمارا گزر بسر ہو سکے. فعرفہم، تو یوسف نے تو ان کو پہچان لیا. ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا جب یہ چھوٹے تھے، تو ہی واز اونلی 13 اور 14 ایئرز اولڈ، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہی واز 17 ایئرز اولڈ، یا بے شک جتنے بھی تھے لیکن وہ ٹین ایج میں تھے اور وہ چھوٹے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے وہ جو لکس تھیں اور جو بھی ان کا ایک ہوتا ہے نا گیٹ اپ جو تھا، ٹھیک ہے، وہ اب تو بہت چینج ہو چکا تھا. ظاہر ہے اتنے سال وہ دور رہے ہیں، پہلے آلموسٹ 30 ایئرز تو وہ ادھر انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آلموسٹ 9 ایئرز تک وہ جیل میں بھی رہے ہیں. تو اس کے بعد اوبویسلی بیئرڈ بھی ہوگی ان کی، اور ڈیفینیٹلی لکس کتنی چینج ہو جاتی ہے نا. تو بھائیوں نے تو ان کو ریکگنائز نہیں کیا، لیکن بھائی تو بڑے تھے نا، اور بھائی کتنے سارے تھے، 10 بھائی تھے، اور ان کے نیمز جو جتنے بھی نام تھے ان کے وہ بھی یوسف علیہ السلام کو پتہ تھے، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے آ کر اپنا تعارف کرایا، اور بلکہ جب وہ آئے ہی تو یوسف نے فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر بھائی نہیں پہچان سکے، بھائیوں نے نہیں پہچانا. تو آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے، لیکن آگے اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، یعنی ان کو کس طرح سے ان کی مدد کی. تو یہاں پر اب ہم ایک چیز اگر سوچیں کہ ایک انسان جس کو ان کے بھائیوں نے اتنی تکلیف دی، اتنی زیادہ تکلیف کہ گھر سے بھی دور کیا، اوپر سے کنویں میں پھینک دیا، آلموسٹ تو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، لیکن کتنا زیادہ ان کو نقصان پہنچایا نا، اور حسد بھی کیا. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ریاکشن فوراً سے شو نہیں کیا کہ دیکھو تم تو وہی ہو نا کہ جس نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، پتہ ہے میرا نام یوسف ہے، اور اب دیکھا میں کس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہوں، اور اللہ نے تمہیں ذلیل کیا اور دیکھو مجھے ہائی اسٹیٹس دیا. ایسا بھی کچھ نہیں، یا یہ بھی کچھ نہیں کہ دل میں بہت ایک زیادہ گرج ہو کہ اچھا یہ ہیں وہ شکلیں، یہ ہیں وہ چہرے، یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے میں اتنے سال تڑپتا رہا اپنے والد سے دور، اور غلامی کی زندگی اور جیل میں قید ان کی وجہ سے. کیونکہ دیکھو اپیرنٹلی تو اگر یہ لوگ نہ ایسا کرتے، ان کو ان کے گھر سے، والد سے جدا نہ کرتے، تو یوسف علیہ السلام پھر اتنی مشقت کی زندگی نہ کاٹتے نا. لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر بھی گلے شکوے نہیں کیے. یہ تھا ان کا صبر، یہ تھا ان کا پیشنس کا لیول، کہ انہوں نے ان پر غصہ نہیں کرنا شروع کر دیا، یا ایون دل میں بھی بہت زیادہ وہ ایک ہوتی ہے نا کڑنا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ایک تو ایمان بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اکثر اگلوں پہ اتنا غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ اللہ کا پلان تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان تھا، اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے آزمانا تھا، کیونکہ آزمائش تو برحق ہے، وہ تو ہونی ہے.
تو ہم اگلے انسان کو معاف بھی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم اپنے اندر اتنا زیادہ بغض پال لیتے ہیں کہ پھر ہمارا اخلاق بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، ہم کوئی اچھائی کر ہی نہیں پاتے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر آگے ہم پڑھیں گے نا کہ جب انہوں نے ان کا سامان تیار کرایا، ٹھیک ہے، یعنی جب انہوں نے ان کے ساتھ نیکی کی، ان کو بھی غلہ دیا، ان کو بھی جو ان کو ضرورت تھی، جو وہ مانگنے آئے تھے، وہ ان کو ایز اٹ از دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکی وہ نہ کر پاتے اگر ان کے دل میں اتنا زیادہ گرج ہوتا اور ان کا دل صاف نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ صبر جو انسان کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔